آزاد ورلڈ انڈیا آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے ساتھ میں عادل خان آزاد۔ یوں سمجھ لیجئے کہ بس اسرائیل کی ہار کی منادی ہو چکی ہے، اور یہ منادی ایسا نہیں ہے کہ حماس یا غزہ پٹی سے ہوئی ہو، بلکہ خود اسرائیل کے اندر سے ہو رہی ہے، سعودی عرب سے ہو رہی ہے، آئرلینڈ سے ہو رہی ہے، اور تمام ممالک سے ہو رہی ہے، ایون امریکہ تک سے ہو رہی ہے، کہ جو حاصل کرنا تھا نیتن یاہو نہیں کر پائے، سب کچھ برباد کر دیا، اور سب کچھ جو بنا ہوا بھوکال تھا ختم ہو گیا۔ حماس کے آگے جھکنا پڑے گا، کیونکہ حماس کا کوئی سولوشن نہیں ہے۔ سب سے پہلے ایک تصویر اس سب سے الگ دیکھ لیجئے، یہ ایک ٹوٹے پھوٹے کباڑ بن چکے اسرائیلی ٹینک کی تصویر ہے، اور وہاں گریفٹی جو لکھی ہے وہ رشین میں لکھی ہے دیوار پر، جہاں لکھا ہے پوتن پلس حماس فرینڈشپ فار ایور، یعنی کہ پوتن اور حماس کی دوستی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یہ جنموں جنموں کا ساتھ ہے۔ Graffiti in Russian in the Gaza Strip next to the remaining of the destroyed Israeli tank. حماس کے فائٹرز نے یہ اس کباڑ کے برابر میں لکھا ہے۔ کیا پوتن ایکٹیو ہو چکے ہیں حماس کے ساتھ غزہ کے اندر؟ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ آخرکار اتنا زیادہ کباڑ کیسے بن رہے ہیں ٹینکس۔ ہم دکھا نہیں سکتے، کچھ نیم ہے، لیکن بہت بری طریقے سے جھوڑا جا رہا ہے ٹینکس کو۔ اب ذرا ایک اور خبر دیکھ لیجئے، میں آپ کو سعودی ایمبیسڈر جو ہیں امریکہ میں، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ نارملائزیشن کی کنڈیشن شرط یہی ہے غزہ کے اندر اور اسرائیل کے بھی اندر کہ الگ فلسطینی اسٹیٹ بنے، اس کے علاوہ کوئی اور سولوشن نہیں ہے۔ ریلیشن اسرائیل کے ساتھ جو ہمارے سدھریں گے نارملائزیشن کی طرف، اس کی بھی بنیاد الگ فلسطینی اسٹیٹ ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ یعنی سعودی عرب اب انٹرنیشنل فورم پر یہ بات زور شور سے کہہ رہا ہے کہ جو ابراہم اکارڈ یہ وہ وغیرہ کو لے کر ہماری اور اسرائیل کی بات چیت چل رہی تھی، وہ ٹھنڈے بستے میں چلی گئی 7 اکتوبر کے بعد، اور وہ باہر بستے سے تبھی نکلے گی جب رستے نکلیں گے فلسطین کی ایک الگ اسٹیٹ بننے کے۔ اسپرنٹر فیکٹری نے خبر دی ہے کہ پولیٹیکل اینالسٹ ہیں یدیوت اینوت، سرکاری بھوپا ہے اسرائیل کا، سرکاری نیوز، زیادہ تر وہاں پر سرکاری نیوز پیپر، ان سب کی سوچ ایک سی ہے۔ یدیوت اینوت نے جو کہا ہے، اس کے پولیٹیکل اینالسٹ نے جو کہا ہے وہ سمجھیے، نادا ویال ہے، اور اس نے لکھا ہے کہ نیتن یاہو گورنمنٹ لاسٹ دی وار، نیتن یاہو کی حکومت نے جنگ ہار دی ہے، وہ ہار چکے ہیں اس جنگ کو، اینڈ اسرائیل فاؤنڈ اٹ سیلف انٹرنیشنل آئسولیشن، اور اس وقت اسرائیل اپنے آپ کو ایک انترراشٹریہ الگاؤ میں محسوس کر رہا ہے، یعنی کہ الگ تھلگ پڑ چکا ہے انترراشٹریہ طور پر، انترراشٹریہ پٹل پر، انٹرنیشنل فورم پر وہ الگ تھلگ پڑ چکا ہے۔ لوگ جو اس کے ساتھ تھے، اس کی حمایت میں تھے، وہ اس کے خلاف جا کر کھڑے ہو گئے ہیں، اور یہ ایک طریقے سے کہیں تو فلسطینیوں کے لیے ایک سافٹ کارنر کھل چکا ہے۔ جو پہلے مدعا دنیا میں نہیں تھا لوگوں کے ہر زبان پر، وہ اب ہر زبان پر ہے، ہر کسی کے ذہن میں ہے، اور جگہ جگہ ویرودھ پردرشن، جگہ جگہ ہمارا بائیکاٹ، جگہ جگہ یہودیوں کے خلاف بڑھتی نفرت اس بات کا ثبوت ہے کہ نیتن یاہو نے اسرائیل کو ہرا دیا ہے۔ الجزیرہ نے ایک خبر بتا دی ہے کہ اسرائیل اور غزہ کے بیچ جو سیز فائر ڈیل ہونی تھی، میں نے جس کے بارے میں آپ کو بتایا ایجپٹ میں، آج دوپہر تک اس پر بات چیت ہوئی ایجپٹ کی راجدھانی کائرو میں، اور کوئی حل نہیں نکلا۔ کیوں نہیں نکلا وہ بتاؤں گا، کیونکہ چاہ رہا ہے نیتن یاہو، چاہ رہے ہیں کہ وہ ہو جائے ڈیل، لیکن نہیں۔ وی سفرڈ ہیوی لاسز ان دا غازہ اسٹرپ، یہ نیتن یاہو کے دفتر کی طرف سے کہا گیا کہ ہمیں بڑا نقصان ہوا ہے غزہ پٹی میں، اور یہ پرائم منسٹر اسرائیلی رجیم کے آفس کی بات ہے، نیتن یاہو کے دفتر سے نکلے پیغام ہے، یا یوں کہیں کہ ان کا بیان ہے، اور ان کا وی آر ریڈی ٹو ریچ این ایگریمنٹ آن دا ریلیز آف ہاسٹیجز، اور ہم بندگوں کی رہائی کے لیے جو ڈیل ہو رہی ہے ہم اس کے لیے بالکل تیار ہیں، اور ہم جو ہیں حماس کی کنڈیشن پر بالکل بھی راضی نہیں ہیں۔ حماس جو ہمارے سامنے، ارے یار تمہیں اپنے بندے ان سے چاہیے، ان کی شرطیں نہیں مانو گے تو کس کی مانو گے؟ بھٹو خان کی ارے باتیں کرتے ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ بھلے ہمیں اس کے لیے اور بڑی قیمت چکانی پڑے، لیکن ہم حماس کی شرطیں نہیں مانیں گے ساری، جبکہ خود اسرائیل کا پردھان منتری کا دفتر، نیتن یاہو کا دفتر یہ مان رہا ہے کہ غزہ میں انہیں بھاری نقصان ہوا ہے۔ آئی ڈی ایف کے چیف ہیں، آئی ڈی ایف کے ایک جنرل ہیں، جنرل بریک، اور یہ پہلے بھی دسمبر میں بھی کہہ رہے تھے کہ غزہ میں آپ لوگ نہ گھسو، آپ لوگ گراؤنڈ انویژن نہ کرو۔ بعد میں بھی انہوں نے کہا کہ ہم آئی ڈی ایف جو ہے وہ ہار رہی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ حماس کا کوئی ملٹری سولوشن نہیں ہے، کیوں جا رہے ہو یار؟ لیکن وہ کہہ رہے تھے ہم حماس کو
ختم کریں گے. اب انہی جنرل بریک نے کہا ہے کہ وی مس دا مین گول آف ڈیفیٹنگ حماس, کہ ہم نے حماس کو ہرانے کا جو مین گول سیٹ کیا تھا ہم ہار چکے ہیں, ہٹ چکے ہیں, بھٹک چکے ہیں ہم اس گول سے, ہم نے اسے کھو دیا ہے. I already said 2 months ago, میں بتا رہا ہوں نا, 2 مہینے بھی انہوں نے پہلے کہا تھا کہ یہ سب گڑبڑ ہے, ہماری آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے, ہمیں بتایا جا رہا ہے ہماری ریزرو آرمی تیار نہیں ہے, ریزرو آرمی کا کوئی بیک اپ نہیں ہے, لوگ مارے جا رہے ہیں, گھائل ہو رہے ہیں, ایسے IDF کے فوجی ہیں وہ زندگی بھر جنگ نہیں لڑ پائیں گے. آپ انہیں ایک آئی فون تھما کے کہہ دیتے ہو جی جی جاؤ جاؤ کھیلو کھیلو اور پروپیگنڈا پھیلاؤ, یہ سب نہیں ہوگا. ایک پرزنر ہے, انہیں اگر آپ نے دیکھا ہوگا, یہ بوڑھی عورت یہ حماس کے قبضے میں تھی, کچھ مہینے پہلے ریلیز ہوئی تھی جب ایک ٹروس آیا تھا, ایک پاز آیا تھا, ملٹری پاز آیا تھا غزہ میں, وہاں پر یہ مہیلا بھی تھی. اور آج انہوں نے نیتن یاہو کی حکومت کی پول کھول کر رکھ دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ نیتن یاہو وی آر ٹائرڈ, ہم تھک چکے ہیں نیتن یاہو, اور ہر ہوسٹیج کا, ہر بندھک کا خون تمہارے ہاتھوں پر ہے, اس کے قتل کا الزام تم پر ہے, کیونکہ اگر تم بمباری روک کر کچھ راستہ بیچ کا بات چیت کا نکالتے تو اتنے لوگ مارے نہ جاتے. تو تمہاری بمباری میں مارے جا رہے ہیں, حماس نے تو سنبھال کر رکھے تھے. You committed the biggest betrayal in history against us, shame on you. اور تم نے اس زندگی کا, اتہاس کا سب سے بڑا دھوکہ دیا ہے اسرائیلیوں کو, تم نے سب سے بڑا جھوٹ بولا ہے اور تم پر لعنت ہے. یہ وہ مہیلا قیدی ہیں جو نکلی تھیں حماس کی قید سے. آئرلینڈ کے پردھان منتری ہیں سیمون ہیرس, انہوں نے بہت تگڑا بولا, اور جب بولا ہے تو پبلک تالیاں بجانے لگی جس ہال میں یہ بول رہے تھے. سیمون ہیرس نے کہا ہے نیتن یاہو میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے آئرش جو لوگ ہیں, آئرلینڈ کے نواسی ہیں, ان کا اسٹینڈ کیا ہے, ان باشندوں کا اسٹینڈ کیا ہے. اٹ از ویری کلیئر واٹ یو آر ڈوئنگ ڈسگسٹ اس, تم جو کر رہا ہو وہ ڈسگسٹنگ ہے. سیز فائر امیڈیٹلی اینڈ الاؤ ہیومینیٹیرین ایڈ ٹو پاس تھرو, اور فوراً سیز فائر کرو, ہیومینیٹیرین ایڈ غزہ کے لوگوں تک جانے دو. اب میں نے کہا نا, یہ منادی پورے کہتے نا ہندی میں لفظ وشو پٹل پر ہو رہی ہے, اسرائیل سے لے کر دنیا تک. ابھی آپ دیکھ لیجئے دا نیو یارک ٹائمز کی ہیڈ لائن, یہ تو امریکہ کا ہے نا, انہوں نے کیا لکھا ہے, اسرائیل از میکنگ دا سیم مسٹیک امریکہ میڈ ان عراق. امریکہ نے جو غلطی عراق میں کی تھی وہی سیم غلطی اسرائیل کر رہا ہے غزہ میں. کیا ہوا عراق میں؟ عراق میں لاکھوں لوگ مار دیا آپ نے, صدام حسین کی رجیم کو تباہ کر دیا, ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کا الزام لگا کر, جبکہ آپ کو ایک بھی WMD نہیں ملا. اور پھر آج عراقی لوگوں کے پاس ستا ہے, اور وہاں سے فرمان سنایا جا رہا ہے کہ امریکہ کا ایک ایک فوجی ہمارے ملک کو چھوڑ دے, وہاں اپنے امریکن بیسز بنا رکھی ہیں. لیکن ہوا کیا, آپ وہاں گری ہوئی نظروں سے دیکھے جا رہے ہیں. وہی اسرائیل کا حال ہے. اور کتنے لوگ عراق کی جنگ میں مارے گئے, افغانستان کی جنگ میں مارے گئے. تو سیم مسٹیک از ریپیٹنگ بائی اسرائیل. یہ دا نیو یارک ٹائمز لکھے اگر تو سمجھ میں آتا ہے یہ عراقی ریک ہے. اور اس کے علاوہ جنرل موساوی ہیں ایران کے آرمی کے, جنرل موساوی, انہوں نے کہا ہے کہ دا اینڈ آف دا وار ان غزہ از اینڈ آف دا نیتن یاہو گورنمنٹ. غزہ میں جنگ ہوتے ہی سمجھو نیتن یاہو کی سرکار کا, ان کی ستا حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ نیتن یاہو اس جنگ کو کھینچ رہے ہیں, کیونکہ وار کرائم سیٹ ہوں گے. اور بھرشٹاچار کے تو پہلے ہی اس بھرشٹاچاری پر آروپ ہے, جس کی وجہ سے پچھلی بار اس نیتن یاہو کو استعفیٰ دینا پڑا تھا. اسی کی وجہ سے اپنے دیش کا قانون بدلنے چلا تھا, عدالت کو شکنجے میں لینے چلا تھا. کئی ہٹلر اس دوران یہی کر رہے ہیں. The Prime Minister of the Israeli regime tried his best for 6 months. 6 مہینے تک انہوں نے اپنی ایڑی چوٹی اور غاف تک کا زور لگایا, لیکن کیا کر پائے؟ حماس کا بال سیدھا نہیں کر پائے. آپ پریس لے کر بھی یہ کہہ رہے ہیں. وہ دا جیروسلم پوسٹ, اسرائیل کا اخبار, کیا لکھتا ہے؟ اسرائیل از اینڈنگ دا ایکٹیو فیز آف دا وار ان دا غازہ اسٹرپ. ایکٹیو فیز آف وار جو ہے اسے اسرائیل اب غازہ پٹی میں ختم کرنے جا رہا ہے. کیوں؟ کیا ہو گیا؟ آپ نے کچھ, آپ گراؤنڈ انویژن کو آپ ختم کرنے جا رہے ہیں, اور سدن غازہ سے آپ ٹوٹلی آپ وہاں سے جو ہے وڈرا کر چکے ہیں اپنی فوج کو. آخر کیا ہو گیا؟ دنیا کو بتائیے نقصان کیا ہوا ہے, دنیا کو بتائیے. لیکن ایک اور بتا دوں میں آپ کو کہ ایک فرنٹ کھل رہا ہے حزب اللہ کے ساتھ. ناردرن جو علاقے قبضے میں ہیں فلسطین کے, اسرائیل کے, وہاں سے سدن غازہ کے بارڈر ملتے ہیں, وہاں پر بڑی ہلچل بڑھ رہی ہے. مانا یہ جا رہا ہے کہ ایران اپنا بدلہ وایا حزب اللہ لے گا. آگے کیا ہوگا اپڈیٹ آگے ہی کریں گے. فی الحال یہ ویڈیو اگر پسند آیا ہو
تو ضرور بتائیں. لائیو ہم اس لیے دیکھ کر پڑھتے ہیں, پیٹ سے کچھ جھوٹ نہیں بول سکتے. بہت کہتے ہیں اتنے مادی اتنے, سر نہیں بول سکتے. جتنا لکھا ہے اتنا بولا جائے گا, وہی خبر ہے, باقی سب جھوٹ ہے. اور کوئی اگر آپ کو فیکٹس نہیں دکھاتا ہے تو سمجھ لیجئے وہ آپ سے مکمل طور پر سچ تو نہیں بول رہا. QR کوڈ ہے ہماری ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے. آزاد بول انڈیا کی رپورٹنگ, ٹرانسپیرنسی اگر آپ کو پسند آتی ہو پلیز سپورٹ کریں. شکریہ. سلامت رہیے.